اور اس کے تھوڑا سا اس پہ میرا کام بھی ہے. جیسے لاسٹ ایئر میں گیا انڈونیشیا میں ایک کانفرنس کے لیے, جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی مدارس کی ریفارم کے حوالے سے, اور ان کا جو بھی ٹیررزم کے ساتھ سو کالڈ لنک اسٹیبلش کیا رہا تھا. تو جرمنز نے ہوسٹ کی تھی, اور وہاں پہ بڑی اسٹرانگ لائن لی کہ جرمنز نے ہوسٹ کی تھی, اور انڈونیشیا میں ہوئی تھی کانفرنس. انڈونیشیا میں. اور میں نے جو لائن لی وہ یہ تھی کہ مدارس کا انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے, نہ اس سے یہ ٹرین کیے جا رہے ہیں, نہ چونکہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ یہ کوشچن آیا, چونکہ بہت سارے اسکالر سے گلوبلی پوری دنیا سے یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں مدارس میں ریفارم, تو دے ور کوائٹ اپولوجیٹک. بٹ آئی تھنک آئی کیم آؤٹ ایز اے پرابلی ون انڈیویجول جس نے اپولوجی سے ہٹ کے بات کی. میں نے بڑا اسٹرانگلی کہا کہ مدارس کا انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور ویسٹ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ بات میں نے ریسرچ کے ساتھ ثابت کی, چونکہ جتنے 9/11 کے وہ ہائی جیکر سے سوٹ سے, اور جو 7/7 کے تھے یا جو لنڈن بامبنگ ہوئی, یہ سارے ہوم گرون آپ کہہ لیں ویسٹرن ایجوکیشن سیکولر اداروں سے پڑھے ہوئے یہ لوگ اپیرنٹلی ویری لبرل. اپیرنٹلی. تو یہ وہاں پہ, اور جتنی بھی ریسرچ آئی ہے ٹیررزم کے حوالے سے, کئی مدارس انوالو نہیں ایکسیپٹ فار دا بالی انسیڈنٹ, چونکہ انڈونیشیا میں کانفرنس تھی اور اتفاق سے اسی آدمی کے شہر میں ہو رہی تھی جہاں وہ جو بشیر ہے, اس نے وہ اٹیک کیا, اس کے مدرسہ کو ہم نے وزٹ بھی کیا. رائٹ. تو ایک تو میرا یہ ویو ہے. ریفارم کے حوالے سے میرا ویو یہ ہے کہ ان کو ریفارم کی ضرورت ہے, ان کو اچھا بننے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ول کم بیک ٹو مائی انیشیل پوائنٹ ویئر آئی سیڈ کہ اف یو آر انڈیویجولی افیکٹو اینڈ اف یو آر اے گڈ ٹیم ممبر یو کین ڈو. تو اس کا مطلب جس طرح ہماری یونیورسٹیاں اچھا کام نہیں کر رہی, اس طرح سے ہمارے مدارس بھی اچھا کام نہیں کر رہے. اور البرونی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم کنزیومر بھی نہیں ہے نالج کے, پروڈیوسر کہاں پہ بنیں گے, یہ بہت دیر کی بات ہے. یہ شاید سویلائزیشن کی اس ڈکلائن کا حصہ ہے. ایک بات میں چھوٹی سی کہنا چاہوں گا, اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ یہ کر لیں کہ اپنی پرائمری ایجوکیشن سے یہ پلاننگ شروع کر دیں کہ جب ہمارا بچہ 5ویں کلاس پاس کر لے, تو اس 5ویں کلاس پاس کرنے کے بعد اس کو اس کا اہل ہونا چاہیے کہ اگر وہ گاؤں میں رہتا ہے تو وہ ہل چلانا اچھا سیکھ لے, جوتا بنانا اچھا بنا لے, اچھا حلوائی بن سکے, اور اس کو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیں. اگر وہ حلوائی بننا چاہتا ہے تو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیں, تو ایک سرٹیفائڈ حلوائی ہو اور وہ اپنے والدین کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے. اسی طرح 8ویں مڈل کلاس ایجوکیشن کے بعد ہم اس کو یہ بتائیں کہ تمہاری ایجوکیشن کسی پرپس کے تحت ہے, اور اس کے سرٹیفکیٹس دیں, اور ہم یہ پابند کریں کہ کسی بھی ٹریڈ میں آؤ تو تمہیں یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑیں گے, اور اس کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم جب 10ویں کلاس کے تک اس بچے کو وہ تمام جو مدارس میں ایجوکیشن دی جاتی ہے, وہ تمام ایجوکیشن اس قسم کی ہمارے پہ ذمہ داری ہے. یہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں, اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے آگاہی حاصل کریں. اس دین کی آگاہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسپیشلائز بن جائیں, عالم دین بن جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بنیادی تعلیم ہو. اس کے بعد جیسے کہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس طرح سے مدارس کی ایجوکیشن. تو ایک پوائنٹ اور بھی ہے جو کہ کہا جاتا ہے, وہ یہ کہ ہم جو ہے ایز اے نیشن, ابھی پچھلے دنوں بھی جو ہے بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا, واقعہ ہو گیا. یہ بھی ہمارا پرسیپشن ہے کہ ایز اے نیشن وی آر سیلف ڈسٹرکٹیو رادر دین کنسٹرکٹیو. تو ایک تو اس کے اوپر بھی ویوز, اور دین پرہیپس جو ہے ہم چاہیں گے کہ اس میں اس ڈیبیٹ کو اور اس میں سے جو ہماری ٹیکس ہیں انڈیویجول اینڈ ایز اے گروپ ایز اے ٹیم, تو وہ کیا ہوں گے, تو وہ پھر ہم کلیکٹیولی چاہیں گے. اس میں چاہوں گا کہ مستقی صاحب جو ہیں وہ پہلے. Yes, the most important point of this discussion is that we should reach some conclusion where we should be finding some type of the solution, right? So from that perspective, what I feel that especially I hope and I feel that you are asking this question with reference to the countries which is resource constrained, which is have the limited resources. You are talking about the Pakistan or the South Asian countries like. In this context, what I feel that we cannot ignore tertiary education, as I have mentioned, and I have a strong point over there. We cannot ignore primary education. We cannot ignore secondary education. If we cannot ignore all these things, what we should be doing? We should be doing that, creating a balance. Now the question arises how to maintain a balance on that. In fact, the resource constraint, inverted commas, for example, in Pakistan's context, if it is a resource constrained country, then definitely the government cannot take the entire responsibility. So, the people should come forward and people should go to help out the government, because دیکھیے ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے سے گندا نالا بہہ رہا ہے اور آپ اس بات کا انتظار کریں, اینڈ آئی آلسو بلیو کہ دس از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف اے اسٹیٹ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ ان دا کنٹری اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن, دیٹ از دا اسٹیٹس ریسپانسبلٹی. ایک آئیڈیل سچویشن ہے.
प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट नहीं करती, वो कहती कि हमारे पास अमला नहीं है, लोग नहीं है, काम नहीं करते, पैसे नहीं है, बजट नहीं है। हम उस गंदे में नहीं रह सकते। उसके लिए जरूरी ये है कि फिर हम खुद बाहर निकलें और अपना नाला खुद साफ करें, ठीक है। इसी को मैं सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबिलिटी, rather the term I will be giving to this, that's a public private partnership. Okay. So it means that we should be opting for public private partnerships. रिसोर्स कंट्री में गवर्नमेंट के पास जो बहुत बड़े इख्तियारात हैं, और सबसे मजबूत वो है क्या है कि उसके पास इख्तियारात बहुत हैं। गवर्नमेंट के पास विजन होना चाहिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास फाइनेंसेस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पास मॉनिटरिंग की सलाहियत है, और वो क्या चाहती है वो चीज़। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें अगर एक जगह मिल जाए तो फिर कोई एक अच्छा मॉडल बन सकता है। स्टेट इज द बिगेस्ट अथॉरिटी इन अ कंट्री ना। स्टेट कैसे मूव करती है? वो मूव करती है अपने एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस के जरिए। स्टेट के 3 कंपोनेंट्स है, आप सबको पता है, मैं रिपीट करने नहीं जा रहा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बॉडी, कमीशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो बॉडी स्टेट की बनी हुई हैं वो चीज़ों को वहाँ पे वो प्रायोरिटी तय करे, प्लान करे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो फिर वो क्या करे? प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन से पैसे ले। यहाँ पर कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस है जो काम कर रहे हैं वो भी आगे आए और जाबिस जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। दूसरी जो है सिविल सोसाइटी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं। वो जो हम बात करते हैं कि टर्शियरी का, तो टर्शियरी में जो है हायर एजुकेशन, रिसर्च और जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, और सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसमें इंडिविजुअल्स के रोल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के रोल हैं, इंस्टीट्यूशन के रोल। वो उनको जो है फाइनेंसेस में मदद कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी मदद कर सकते हैं। तो ये अगर इस तरह से चारों मिल करके काम करें तो पब्लिक। थैंक यू सो मच।